صرف اپنی بیٹی نہیں تھکتی کام کر کے، دوسرے کی بیٹی بھی اتنی ہی تھکتی ہے، مگر بات ہے صرف احساس کی۔ بیٹی ہو بیمار تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بہو ہو بیمار تو روز کا یہ ڈرامہ ہے۔ مسئلہ ہو بیٹی کا تو فوراً کرو حل، یہی مسئلہ ہو بہو کا تو دیکھتے ہیں کل۔ بیٹی دیر تک سوئے تو بچی رات بھر جاگی ہے، بہو سو جائے تو روز کہیں کہ یہ عادی ہے۔ بیٹی کے یہاں بیٹی ہو تو گڑیا رانی، بہو کے یہاں ہو جائے تو نسل بھی تو بڑھانی ہے۔ ایک بار اس فطور اور نگلوسے کو مٹا کر دیکھو، بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے، بنا کر تو دیکھو۔ جس گھر کے بڑے اپنے درست کردار ادا نہ کریں وہ گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائیں تو بچوں کے ذہن میں بھی تخریبی ہو جاتے ہیں۔ بڑا مایوس کر دیتے ہیں کچھ اداکار لوگ، مان توڑ کر بھی خود کو اعلیٰ ظرف سمجھتے ہیں۔ سب خفا ہیں میرے لہجے سے، میری حالت سے واقف کوئی نہیں۔ اے میرے صبر تیری عمر دراز ہو۔ بیوی کا چہرہ دیکھ کر بیوی کی تعریف کر دینے میں کیا جاتا ہے، بدلے میں اچھا کھانا اور بہت سا پیار مل جاتا ہے۔ بلا وجہ کی آکڑ میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، اور جب آکڑ ختم ہو جاتی ہے تو جوانی بھی چلی جاتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا ہی رہتے ہیں۔ ماں کو ہمیشہ ہماری فکر ہی لگی رہتی ہے، اسے لگتا ہے ہم اپنا خیال رکھ ہی نہیں سکتے۔ سب فون کر کے حال پوچھتے ہیں، پر جب ماں فون کرتی ہے تو پوچھتی ہے کھانا کھا لیا؟ سچ کہا ہے کسی نے، بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں ہمیشہ فکر میں ہی لگی رہتی ہے۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ شوہر کے علاوہ ہر دوسرا مرد گناہ کا ساتھی ہے، مہنگی گاڑی رکھتا ہو، خوبصورت ہو، پرواہ کرتا ہو، پر زندگی کا ہم سفر نہیں تو یہ جائز رشتہ نہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، جو جواب وقت دیتا ہے نا وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق اور پیار والا نام لے کر کہلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کو من پسند جگہ لے کر جائے، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کا بھرپور استعمال کرے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری حفاظت اور بہتری کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیاں انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے اس نے پورا باغ تمہارے مقدمے میں لکھ دیا ہو، تو دعائیں مانگتے رہو، اس سے بار بار مانگو اور اس کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ بڑی بڑی گولیاں بھی اتنا کام نہیں کرتی جتنی دو جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ ہم برے لوگ نہ جانیں کہاں سے آ ٹپکے ان نیک روحوں کی دنیا میں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ آخر میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے ہماری روح میں خوبصورتی کو دیکھا، لیکن جو زہری شکل سے متاثر ہوتے ہیں وہ بے در پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھوکر پہ خیال یہ آیا، چل کوئی نہیں، دل بڑا کر، ہمت نہیں ہارتے، اور ایسے ہی میں پھر پتھر دل بن گئی۔ کسی سے پوچھا گیا کہ فجر کے وقت کی ہوا کیوں صاف ستھری اور خوشگوار ہوا کرتی ہے؟ جواب آیا، کیونکہ اس میں منافقین کی سانسوں کی آمیزش نہیں ہوتی۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ پریشانی یہ نہیں کہ دن برے چل رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دن بھی جوانی کے ہیں۔
ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، وہ اگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے زمانے کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کریں کیونکہ وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایسے دھاگے نے جلا دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو رو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ مجھ کو اڑتا ہوا دیکھ کر پریشان تو لگا، وہ تو ٹوٹے ہوئے پر دیکھنے آیا تھا میرے۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو پہلے کبھی جیسا تعلق نہیں رہتا۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھیں جناب، ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ مرد جب دمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی یہ سوچ کر ذلت برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کے لیے زندگی جیتا ہے۔ دشمن ہمیشہ اپنوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سفر حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں، اس اللہ سے امید طلیل، اللہ کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، صرف اللہ سے امید رکھو، کوئی توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، پھر ناممکن بھی ممکن ہے۔ ابھی کی یہ دیر تمہارے حق کا صبر کے ساتھ انتظار کرو، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن کے پاس متبادل موجود ہو ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں، چاہے تو پھر مر جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ احساس، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو، میں نے اس کو خود بول کر بتایا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس لہجے اور رویے سے، اور اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اچھی عادات کی ملکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو وہ اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اپنے لیے انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے لیے خود بولتے ہیں، اپنے خود لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے پر مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتہ بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے دل کے سکون ہوتے ہیں، پھر اس انسان کو کسی کی ضرورت اور کمی محسوس نہیں ہوتی، تب وہ صرف اور صرف تنہائی میں جینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی اس تنہائی میں تلاشتا ہے۔ دنیا میں بہت غم اور مشکلات میں، لیکن میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر کوئی اللہ غم آپ کو دیتا ہے نا، یا کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بدلے بہت کچھ دیتا بھی تو ہے۔ یہ انسان کی غلطی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں، چاہے آپ معافیاں مانگ لیں، منتیں کر لیں، وہ پھر کہاں کوئی جواب دیتے ہیں۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوگے، تب تم جانو گے کہ تم خود کو مارنا نہیں چاہتے تھے بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے تھے۔ مرنا سولوشن نہیں ہے، اس چیز سے لڑنا ضروری ہے جو تمہیں اندر سے مار رہی ہے، اور اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ مرد کی فطرت ایسی ہے کہ اسے پوری عورت میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑی میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتا ہے۔ توجہ نہ دو تو پل پل مرتا ہے، توجہ دو تو پل پل مار دیتا ہے۔ مرد کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عورت حاصل کرنی ہے یا لا حاصل رکھنی ہے۔
انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ 2 بار بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے، جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہی ہے جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ بعض محبت کرنے والے بہت زیادہ سکی مزاج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس پر اپنا قبضہ چاہتا ہے، وہ اس کو کسی لیول پر شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ تنہائی میں مر جانا مگر کسی کو اپنا آپ مت دینا، اگر دے دیا تو وہی لوگ تمہیں بھوکے کتے کی طرح زندہ نوچ کھائیں گے، پہلے تمہیں امیدیں خواب دکھائیں گے، پھر تمہیں خوب ذلیل کریں گے اور دور کھڑے ہو کر تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، خود کو روک لو ورنہ تمہیں زندہ لاش بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن بس آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی آپ ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ تیری خیریت کا ہی ذکر رہتا ہے دعاؤں میں، مسئلہ صرف محبت کا نہیں فکر کا بھی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے یا کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رات گئی تو بات گئی، یہاں تو زمانے لگ جاتے ہیں دل پہ لگی بات بلانے میں۔ زندگی میں ایک مقام انسان پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے حقوق، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ جس سے دنیا آپ لوگ کو دکھتی ہے نا، ویسے ہے نہیں۔ سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں طرح طرح کے، اس ماسک کے پیچھے ہر ایک کا اپنا ایک موٹیو ہے، اس موٹیو کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی سے مزید تذلیل سے بچا سکتی ہیں۔ پوچھا ہم نے کسی اور کا ہونے لگے ہو؟ وہ مسکرا کر بولے، پہلے ہم آپ کے تھے کیا؟ دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کبھی بھی کسی کا دل چیر کر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، مگر وقت اور تجربہ یہ ضرور اندازہ کرنا سکھا دیتے ہیں کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ اور جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ پاک کے پاس جاتے ہو تو جب اسے پکارتے ہو تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں، وہ تمہاری پکار 7ویں آسمان تک سنتا ہے۔ مرد کبھی بھی اپنی من پسند عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، اور اگر تمہیں کوئی چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے پیچھے اپنے قیمتی احساسات کو ضائع مت کرو۔ اگر وہ واقعی میں مرد ہوتا تو تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مرد تو اپنے من پسند عورت کے پاس سے گزرنے والی ہوا کو بھی برداشت نہیں کرتا، تو من پسند عورت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عجیب دنیا ہے یار، جس کے لیے مخلص رہو وہی منافق نکل آتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ عشق ہے تو شک کیسا، نہیں ہے تو حق کیسا؟ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے، اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ وہ اس عورت کو ہار چکا ہوتا ہے۔ نکاح آنے والی 4 ہفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فقہ کاشی کو، بے حیائی کو اور
زنا کاری کو۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں تو دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ عورت کی اصل مہارت یہ نہیں کہ وہ کھانا اچھا پکائے، بلکہ عورت کی اصل مہارت یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو مضبوط ایمان والا بنائے، ان کو دین کا مجاہد بنائے اور آنے والی فتنوں سے آگاہ کرے۔ ایک عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش اچھی ماں نے کی ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: سب کچھ ادھورا لگتا ہے آپ کے بغیر، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے میرے بغیر؟ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔